مسیح کے بابرکت اور جائنا میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک خاص ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ریلیٹڈ روح القدس کے ساتھ ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر، ان نعمتوں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو نعمتیں صرف اور صرف یسوع مسیح کے ساتھ منسوب ہیں. آئے کلام مقدس میں سے دیکھیں، اور اس سے بیشتر کہ ہم اس ٹاپک کی طرف بڑھیں اور کلام مقدس کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سارے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائیں. آئیں کلام مقدس میں سے دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات پر آج ہم غور کرنے کو ہیں. یہاں پر لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح یعنی کہ جو خدا کی روح ہے، روح القدس، اس پر ٹھہرے گی. حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خداوند ہم سب کو برکت دے. سب کہیں آمین. یہاں پر 7 نعمتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کونپل یسی کے تنے سے نکلے گی. یہ کونپل کون سی ہے؟ یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے. یہ نعمتیں جو ہیں یسوع مسیح کے نام کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں. پہلی جو نعمت ہے وہ ہے حکمت کی روح، حکمت کا کلام یا حکمت کی روح. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں حکمت کی روح جو ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن کب تک کام کرتی ہے؟ کبھی نہ کبھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اس میں سے جدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر سلیمان میں حکمت کی روح کام کیا کرتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 1000 شادیاں کی اور ان کے بتوں کو اسرائیل میں لے کر آیا، اور بنی اسرائیل سے اس نے وہ بتوں کی پوجا کروائی. کہاں گئی وہ ساری کی ساری حکمت؟ وہ فنا ہو گئی. لیکن یسوع مسیح میں جو حکمت کام کیا کرتی تھی، جو اس کے اندر حکمت تھی، وہ کسی میں نہیں ہے. جب تک وہ زمین پر تھا تب بھی وہ با حکمت، اور آج بھی جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہماری باتوں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. اور یہ اس کی حکمت تھی کہ وہ ساری اس غلاظت میں سارے دکھوں کو برداشت کرتا رہا، اور اس نے کچھ اپنے منہ سے بولا نہیں کہ آیا میں کچھ بولوں تو یہ سارا جو نجات کا کام ہے یہ ختم نہ ہو جائے، یہ درا کا درا نہ رہ جائے. وہ اس حکمت کی بابت بہت سٹریٹ تھا، اور اس نے وہ اپنا کام جو اسے سپرد کیا تھا بڑی حکمت اور دلیری کے ساتھ کیا. دوسری نعمت جو اسے ملی وہ خرد کی، تفہیم کی، اور اسے سمجھ بوجھ کہا جا سکتا ہے، اسے انڈرسٹینڈنگ کہا جا سکتا ہے، کہ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کا خرد ہے، جو اس کی سمجھ بوجھ ہے، وہ کسی بھی شخص میں نہیں پائی جاتی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر تھا تو اس نے بہت ساری ایسی جو ہے وہ مثالیں قائم کی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ اس کے پاس ایک عورت کو لے کر آئے جو زانی تھی، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کہ اس نے اس کے دل کو دیکھا، اس کو سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے، اور اسے کہا کہ جو بے گناہ ہے، جو تم میں سے گنہگار نہیں ہے، وہ پہلا پتھر اٹھائے. اور وہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا. یسوع مسیح کی جو سمجھ ہے، یسوع مسیح کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. تیسری بات وہ ہے مصلحت، کاؤنسل، فیصلہ کرنا. جتنے فیصلے اس نے اس زمینی خدمت میں، اس دنیا میں کیے، 100% درست ثابت ہوئے، اور آئندہ کو بھی
جب وہ آسمان پر ہے تو جتنے وہ فیصلے کرتا ہے، میرے لیے کرتا ہے، آپ کے لیے کرتا ہے، وہ 100% درست ہوتے ہیں۔ اس کے فیصلوں کو کوئی بھی جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ پھر قدرت کی روح، خرج، قوت، ایسی قوت کسی اور میں نہیں تھی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے سورما ہوئے ہیں، جاتی جولیت ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اور اس کو مارنے والا داؤد بھی تو تھا، اور پھر ہم سمسون کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ قوت، وہ قدرت جاتی رہی۔ لیکن یہ قوت ایسی ہے کہ جو ایمان پہ کھڑا رہنا اور قائم رہنا، اور ایسی قدرت جسے صرف ہم قادر مطلق کہہ سکتے ہیں، اور وہی ایک ہے جو قادر مطلق ہے۔ ہیلیلویا۔ پانچویں نعمت جو ہے وہ معرفت کی روح ہے۔ معرفت کی نعمت، نالج کی نعمت۔ جیسا نالج اس کے پاس تھا یا اس کے پاس ہے، ایسا نالج کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس جیسا نالج ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، لیکن وہ جو ہے وہ نالج کا منبع ہے۔ جہاں پر ہماری نالج ختم ہوتی ہے، اس کی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہیلیلویا۔ چھٹی، خداوند کے خوف کی روح۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، جب تک وہ زمین پر رہا وہ خدا کے خوف میں رہا۔ ہم سمجھتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کے خوف میں ہوں، لیکن نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہم ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس میں خداوند کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم خداوند کے خوف کو ایک پرے رکھ کر وہ کام کر لیتے ہیں۔ خداوند کا خوف کہاں جاتا ہے جب ہم جھوٹ بول دیتے ہیں؟ خداوند کا خوف کہاں جاتا ہے جب ہم اپنے بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، وہ جو دروازے پہ کھڑا ہے اس کو کہہ دے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند کے خوف کو بھول جاتے ہیں، اور خداوند کا خوف نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کے خوف پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خداوند کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں خداوند کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑا خادم بھی ایسی مسٹیک کر جاتا ہے جس میں خداوند کا خوف نہیں ہوتا۔ ساتویں اور آخری بات، انصاف کی نعمت، انصاف کی روح۔ ایسا انصاف کرنے والا دنیا میں نہیں ہوا۔ سلیمان تھا یا کوئی اور بادشاہ ہو سکتا ہے جو انصاف کا بہت ہی بڑا جو ہے وہ خادم ہو، جو انصاف کرنے والا ہو، بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن جیسا انصاف یسوع مسیح کر سکتا ہے ویسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح نے مثال دی ایک بیوہ کی کہ بے انصاف قاضی، اور اس نے کہا کہ وہ اس کے پاس جاتی رہی، اور ایک دن اس نے کہا کہ یہ تو میرے ناک میں دم کر دے گی، تو کیوں نہ میں اس کا انصاف کروں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ یہ بے انصاف قاضی انصاف کرنے کو ہے، تمہارا آسمانی باپ، تمہارا خدا تمہارا انصاف کیوں نہ کرے گا؟ خداوند جیسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا، یسوع مسیح جیسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میں یسوع مسیح جیسا مزاج رکھوں تو یہ نعمتیں مجھے اس پینتیکوست پر مل سکتی ہیں۔ ایمان رکھیں کہ میں اس پینتیکوست پر یہ نعمتیں ریسیو کر پاؤں، میں یسوع جیسا مزاج رکھ پاؤں۔ سو امید رکھیں، ایمان رکھیں، خداوند کا فضل آپ کے ساتھ جاری رہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔